السلام علیکم پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک یونٹ یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پیغمبر اسلام سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے نزول کے اعتبار سے مکمل تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ وحی کے نزول سے پہلے آپ کے ساتھ کون کون سے عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے باقاعدہ اعلان کرنے کے بعد وہ کون کون سی شخصیات تھیں جو سب سے پہلے آپ پر ایمان لائیں، اور آخر میں ہم آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا ایمان افروز واقعہ بھی بیان کریں گے۔ لہٰذا ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے التجا ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک مکمل ضرور دیکھیے گا، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے بتوں سے انتہا درجہ کی نفرت تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتوں سے بہت زیادہ نفرت کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، 25 سال کی عمر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معمولی اجرت پر اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے، اور اس وقت آپ مکہ میں صادق اور امین کے نام سے بھی مشہور ہو چکے تھے۔ آپ کے صادق اور امین ہونے کا چرچا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی پہنچا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ میرا سامان تجارت لے کر جائیے، اور میں آپ کو دوسروں سے 2 گنا زیادہ نفع دوں گی۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پیشکش قبول کی، اور آپ کا سامان تجارت لے کر شام کے لیے روانہ ہو گئے۔ پیارے دوستو، شام کے سفر سے واپس آنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کے لیے پیغام بھیجا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے پیغام کو قبول کیا، اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا۔ پیارے دوستو، اسی دوران 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی اور خلوت پسند ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں خلوت میں اپنے رب کی عبادت کرنے کی رغبت پیدا کر دی۔ پیارے دوستو، پھر جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بڑھتی گئی، خلوت نشینی میں آسمانوں اور زمین میں پائے جانے والی کائنات میں غور و فکر، اور عام حالات میں لوگوں سے ان کی بت پرستی، بتوں کے سامنے ان کی سجدہ ریزی کے سبب بتوں سے نفرت مزید بڑھتی گئی۔ پیارے دوستو، روایات کے مطابق ایک رات غار حرا میں ہر طرف خاموشی اور گپ اندھیرا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پرسکون لمحوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر فرما رہے تھے کہ اچانک ایک حیران کن مخلوق ظاہر ہوئی، اور اس نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس مخلوق نے زور دے کر کہا کہ اپنے رب کے نام لے کر پڑھو، جس نے عالم کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا، اور جس نے انسان کو وہ علم دیا جس سے وہ پہلے ناواقف تھا۔ اس طرح کئی مرتبہ اس مخلوق نے زور دے کر کہا کہ پڑھو، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجبوری بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ لہٰذا اس مخلوق نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو مضبوطی سے پکڑا، اور اتنی زور سے دبایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی محسوس ہوئی۔ اس نے یہ عمل 3 مرتبہ دہرایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں محسوس ہوا کہ کوئی پیغام ان کے اندر سمٹ گیا ہے، جس کا وزن آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے تھے۔ پیارے دوستو، یہ ساری چیزیں اچانک اور اس قدر عجیب و غریب تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے ہوئے غار حرا سے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ تاریک رات کا کوئی پہر تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بستر پر لیٹے تھے۔ آپ کا سارا بدن کانپ رہا تھا، اور بخار کی شدت سے آپ کا جسم تپ رہا تھا۔ آپ نے کمبل اپنے اوپر اوڑھ لیا اور پورا جسم ڈھانپ لیا۔
اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت تھی اور اس روحانی تجربے کے بعد آپ جس کیفیت میں مبتلا تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے علم میں تھا، اور ان لمحات کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ بہرحال جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تشریف لائیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ دریافت کی۔ لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے لے کر آخر تک سارا قصہ بتا دیا۔ پیارے دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی باصبر اور باہمت خاتون تھیں۔ آپ نے اپنے شوہر کو تسلی اور حوصلہ دیا کہ آپ ایک نیک انسان ہیں، آپ تو ایک امین اور سچے انسان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی کسی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ پیارے دوستو، یہ عظمت و جلالت کی رات دونوں نے ہی جاگ کر گزار دی۔ پیارے دوستو، اس رات نہ کوئی حرکت تھی اور نہ کوئی آواز تھی، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان تھا اور بندہ خدا سن رہا تھا۔ رات ڈھلنے لگی تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی کو دیکھ کر بہت پریشان ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہوں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ورقہ بن نوفل کو پورا واقعہ بیان کیا تو ورقہ بن نوفل نے سنا تو کہا، خدیجہ خوش ہو جاؤ، تمہارے شوہر کے پاس تو وہی ناموس آیا ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ لہٰذا جب پہلی وحی نازل ہوئی، یعنی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ علق کی 5 آیات نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انسان کی شکل میں دیکھا تھا، ان کی اصل صورت میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر گھبراہٹ کا شکار اور خوف زدہ تھے کہ اس گھبراہٹ اور خوف کی وجہ سے دراصل ان کے اندر پیدا ہونے والی وہ نئی کیفیت تھی جسے وہ بیان کرنے سے قاصر تھے۔ پہلے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ تر ایک صحابی دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے۔ حضرت دہیہ کلبی بہت ہی خوبصورت انسان تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی انسانی شکل میں آنے کے بارے میں حدیث جبرائیل مشہور ہے۔ اس کے مطابق ایک بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور چند سوالات کیے۔ اس بدو کے سوالات اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، اور یہ نہایت طویل اور مشہور حدیث ہے۔ دراصل یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو بدو کی شکل میں ظاہر ہوئے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ازاں صحابہ سے استفسار کیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ شخص کون تھا؟ صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تھے جو تمہیں علم دین سکھانے کے لیے میرے پاس یہ سوال لے کر آئے تھے۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ بھی وہی دیگر مختلف طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتی تھی۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست مخاطب ہو جایا کرتے تھے، لیکن اکثر اوقات حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہی وہی لے کر آتے۔ پیارے دوستو، آیات کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سارا واقعہ سننے کے بعد حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل ہی دل میں بے حد خوش ہوئیں۔ انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ کوئی اعلیٰ شان والا واقعہ ہے، تاہم انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سخت الجھن کا شکار تھے کہ آیا یہ کوئی جن ان پر آ گیا ہے یا پھر ان پر کوئی جادو ہو گیا ہے۔ وہ شخص کون تھا جو ایسا کلام انہیں سنا کر چلا گیا؟ یہ سوالات ان کے ذہن کو الجھا رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی امیز لہجے میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہایت ہی ایماندار اور سچے انسان ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ برا ہو؟ انہوں نے مزید کہا کہ میں آپ کو اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہوں۔ ورقہ بن نوفل بہت بڑے راہب، عالم
اور دین کے پیروکار تھے۔ وہ نہ تو مشرک تھے کہ بتوں کی پوجا کرتے اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے۔ اہل عرب ان کے علم کی وجہ سے ان کی بہت قدر کیا کرتے تھے۔ اسی طرح روایات میں ایک اور صاحب علم حکیم سادہ کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ وہ اس قدر پہنچے ہوئے بزرگ تھے کہ جنگلی درندے، شیر، چیتے، بھالو وغیرہ تک ان کی بات سمجھتے تھے، ان کے حکم پر عمل کرتے تھے۔ وہ اگر کہتے تھے کہ تم یہاں سے ہٹ جاؤ، دیگر جانوروں کو پانی پینے دو، تو وہ جانور ان کی بات مانتے تھے۔ غرض یہ کہ ورقہ بن نوفل اور حکیم سادہ جیسے بزرگ اور صاحب علم ہستیاں اور اس وقت کے مطابق صحیح دین پر ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نبوت کے لیے چنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی اور پورا واقعہ بیان کیا۔ ورقہ بن نوفل نے پورا واقعہ سننے کے بعد ہی حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ خوشخبری ہو اے خدیجہ، تمہارے لیے تمہارے شوہر کے پاس وہ ناموس آیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ گویا کہ ورقہ بن نوفل نے گواہی دے دی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی فرشتہ وہی لے کر آیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی لے کر آتا تھا۔ انہوں نے دونوں کو تسلی دی اور کہا کہ یہ تو بہت خوشی کی خبر ہے۔ اس وقت تک ورقہ بن نوفل عمر رسیدہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنی عمر گزر جانے پر حسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کاش میں جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ دین کی تبلیغ میں مشغول ہوتے تو میں آپ کی مدد کر سکتا۔ پیارے دوستو، یہاں پر ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ کس قدر عظیم رشتہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا اور ہر موقع پر آپ کی غمگسار ثابت ہوئیں۔ پیارے دوستو، یقیناً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک عملی نمونہ کی حیثیت رکھتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اس واقعہ سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کی پریشانی دور کرنے کے لیے ہر ممکن حد تک کوشش کی۔ ورقہ بن نوفل نے بھی اس موقع پر تسلی دیتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، یتیموں، بیواؤں، بے سہارا لوگوں کے بادی ہیں، پھر آپ کے ساتھ کوئی غلط چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ البتہ انہوں نے بتایا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب اہل مکہ آپ کو مکہ سے نکال دیں گے۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ سن کر بہت عجیب محسوس ہوا اور فرمایا کہ وہ مجھے نکال دیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی آپ سے کہے کہ آج سے 20 برس بعد تمہاری اولاد یا تمہارے شہر یا ملک والے تمہیں تمہارے گھر سے نکال دیں گے۔ ایسی صورتحال میں کسی بھی شخص کا قدرتی رد عمل یہی ہوگا کہ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے، کہ کوئی کیسے اس کو اس کے گھر، ملک یا شہر سے نکال سکتا ہے، کسی کو کیوں کر حق پہنچتا ہے۔ کم و بیش ایسی ہی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی اس ٹائم، جب انہوں نے کہا کہ وہ سب مجھے نکال دیں گے۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گھبرائیے نہیں، ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ اسے اس کی قوم نے اپنے ملک یا اپنی بستی سے نکل جانے پر مجبور کیا اور اسے ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا۔ ورقہ بن نوفل کی تسلی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم الجھن کا شکار تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اہل مکہ مجھے نکال دیں گے، جبکہ میں تو لوگوں کا اتنا خیال رکھتا ہوں اور میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا سلوک بھی نہیں کیا۔ اس پر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، لیکن کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب یہ آپ کو یہاں سے نکالیں گے اور میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا۔ پیارے دوستو، سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات کے نزول سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہیں۔ پیارے دوستو، یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ رسالت اور نبوت دونوں الگ الگ منصب ہیں۔ نبی کو شریعت نہیں دی جاتی، یعنی ان پر کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس رسول وہ ہوتا ہے جس کو شریعت یعنی آسمانی کتاب دی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نبی تو تھے،
مگر وہ رسول نہیں تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول دونوں تھے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی اور رسول دونوں تھے۔ پیارے دوستو، پہلی وحی کے بعد کچھ عرصہ وحی کا سلسلہ رکا رہا۔ پھر چند ماہ بعد یہ بھی واقعہ پیش آیا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے۔ اوپر سے کچھ آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں سورہ علق کی آیتیں لے کر آیا تھا، وہی آسمان کے نیچے فضا میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو اس حال میں دیکھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا خوف طاری ہو گیا جو غار حرا میں طاری ہوا تھا۔ سخت سردی اور خوف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور فرمایا، مجھے ڈھانپو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑوں میں لپٹ گئے۔ اس پر سورہ مدثر کی شروع کی آیات نازل ہوئیں اور ان آیات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہو رہا تھا کہ اے چادر میں لپٹے ہوئے، اٹھو اور اپنے کام کے لیے تیار ہو جاؤ اور لوگوں سے کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر تمہارے پاس پیغام لے کر آیا ہے کہ اس کے عذاب سے ڈرو۔ اگر یہ پیغام تم نے سنا اور اس کو مان کر اس پر عمل نہ کیا تو تمہارا انجام برا ہوگا، تمہیں دنیا میں رسوائی حاصل ہوگی اور آخرت میں سخت عذاب ملے گا۔ بس اپنے رب کی بڑائی کبریائی بیان کریں، اپنے لباس کو پاک رکھیں، گندگی سے، گندے کاموں اور گندی باتوں سے الگ رہیں، کسی کے ساتھ احسان اس ارادے سے مت کریں کہ اس سے اس کا بڑھ چڑھ کر بدلہ لیا جائے گا۔ ہمت بلند رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دوسروں کی مدد کیا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو مشقتیں اور مصیبتیں پیش آئیں انہیں صبر کے ساتھ برداشت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر وقت امید رکھیں۔ جب قیامت آئے گی اور سور پھونکا جائے گا، وہ دن اور اس میں سور پھونکنے کا وقت خاص طور پر مشکل ہوگا۔ جن لوگوں نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیا ہوگا ان کو اس دن بڑی مشکل کا سامنا ہوگا اور ان کی جان پر بن آئے گی۔ اور فرمایا کہ کسی پر ایسا احسان نہ کریں جس کا بدلہ زیادہ طلب کریں۔ کسی کے ساتھ احسان کرنا انسانیت کا تقاضا ہے، مگر اس احسان کے عوض میں کوئی مفاد حاصل کرنا یا اس کی خواہش ہی دل میں رکھنا احسان کے خلاف ہے۔ احسان کر کے جتلانا احسان کو ضائع کر دیتا ہے اور یہ عدل کے بھی خلاف ہے کہ مہربانی کرے اور پھر اس کا معاوضہ یا بدل طلب نہ کرے۔ اور عدل ہی ایسی چیز ہے جس سے اجتماعی کام آسانی سے ہو سکتے ہیں۔ اگر عدل نہیں ہوگا تو اجتماعی مفادات کو نقصان پہنچے گا اور سارا نظام ہی خراب ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، یہاں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ غار حرا ایک چھوٹا سا غار ہے جس میں بامشکل ایک آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ پیارے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے لیے غار حرا کا انتخاب اس لیے فرمایا تھا چونکہ مکہ اس دور میں بھی ایک مرکزی شہر کی حیثیت رکھتا تھا۔ کثیر تعداد میں لوگ حج اور عمرہ کرنے کے لیے یہاں آیا کرتے تھے، کیونکہ یہ عبادت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہاں جاری تھی۔ اس کے علاوہ مکہ ایک بہت بڑا تجارتی شہر بھی تھا اور یمن سے شام جانے والی بین الاقوامی تجارتی شاہراہ کا ایک اہم جنکشن بھی تھا۔ شہر کی اس گہما گہمی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل نور کا انتخاب فرمایا۔ دور جاہلیت میں بھی تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایک معمول کی بات تھی اور عرب کے بہت سے لوگ اسے اختیار کیا کرتے تھے۔ اسے اصطلاحاً تخنص کا نام دیا گیا تھا۔ بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین میں اعتکاف کی شکل میں جاری فرما دیا۔ پیارے دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اسی غار میں اتری جو کہ 30ویں پارے کی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں، غار حرا۔ پیارے دوستو، غار ثور افضل اس لیے ہے کہ غار ثور نے 3 دن تک سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک چومے، جبکہ غار حرا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے زیادہ عرصہ مشرف نہ ہوا۔ پیارے دوستو، غار حرا کی طرف آنے والا جب پہاڑ پر چڑھتا ہے تو یہ اپنی فضیلت کے باعث آنے والے کے غم دور کر دیتا ہے۔ غار حرا میں نور الہی کا مرکز قائم ہے
اس کے اوپر ٹھہرنا بہت پسندیدہ ہے۔ پہلی وحی سے متعلق اقرا کے الفاظ ہیں، یعنی پڑھیے۔ پیارے دوستو، یہ وہ الفاظ ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئے جب آپ مکہ مکرمہ سے دور غار حرا میں کئی ماہ سے تدبر و تفکر میں مشغول تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی غار حرا کو سرچشمہ نور ہدایت قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ یہیں سے انسان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی پر مبنی پیغام کا آغاز ہوا تھا۔ پیارے دوستو، اب یہاں پر آپ کو اس بات سے بھی آگاہ کرتے چلیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا باقاعدہ اعلان کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے آپ پر ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کی تصدیق کی۔ پیارے دوستو، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد دوسرے آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے دوست تھے۔ آپ کی زبان سے نبوت ملنے کا ذکر سنتے ہی فوراً آپ کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لے آئے۔ پیارے دوستو، یہاں پر آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا ایک ایمان افروز واقعہ بھی بتاتے چلیں۔ پیارے دوستو، یہاں پر یہ بات واضح کر دوں کہ بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے، اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ تشریف لائے۔ اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نئی بات دیکھ کر پوچھا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ دین ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں۔ میں تمہیں بھی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، لات اور عزیٰ کی عبادت سے روکتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر عرض کیا، یہ ایک نئی بات ہے، اس کے بارے میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا، اس لیے میں اپنے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں اپنے والد سے مشورہ کر کے آپ کو جواب دوں گا۔ ان کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی، اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو بھی اس بات کو چھپائے رکھنا۔ انہوں نے وعدہ کیا اور اس بات کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ رات بھر سوچتے رہے، آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ صبح سویرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ پیارے دوستو، علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 8 سال کے قریب تھی۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی۔ وہ بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ احتیاط کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو ان کے قبول اسلام کا علم ہو گیا، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے متعلق استفسار کیا۔ اپنے والد کا سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں، اور جو کچھ اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں، لہٰذا ان کے دل میں داخل اور ان کی پیروی اختیار کر چکا ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب نے کہا، جہاں تک ان کی بات ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ تمہیں بھلائی کے سوا کسی دوسرے راستے پر نہیں لگائیں گے، لہٰذا ان کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، یہ تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے نزول کے اعتبار سے مکمل تفصیلات۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔